عمران خان نے آرمی چیف سے اور قوم سے 9 مئی واقعات پر معافی مانگ لی ہے۔ یہ ایک لیٹر عمران خان کی جانب سے جیل سے لکھا گیا ہے جس میں 9 مئی واقعات کی نہ صرف مذمت کی گئی ہے، قوم سے معافی مانگی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ موجودہ آرمی چیف جو ہیں ان سے اپولوجائز کیا گیا ہے۔ تو میاں صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ اگریسو ہو کر آئیں گے۔ مجھے کیوں نکالا پارٹ 2 مووی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ میاں صاحب اس چیز پر باضد رہے کہ جو احتساب ہے اس کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکے۔ دوسرا موقف تھا وہ شہباز شریف صاحب کا تھا، 16 ماہ بڑے سکون سے گزرے ہیں، دیکھیں انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا، ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل عادل نظامی سپیکس۔ ناظرین، آج کا ولاگ 2 سابق وزرائے اعظموں کی کہانی ہے اور پہلے بات کریں گے میاں صاحب کی جو لندن میں موجود ہیں، پاکستان آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ولاگ کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی بات کریں گے جو جیل میں موجود ہیں اور باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لندن سے شروع کر لیتے ہیں۔ لندن میں نواز شریف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ان کا پاکستان واپسی اور جو بیانیہ بنایا جائے گا اس پر بات چیت ہوئی۔ اس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ آج آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں کیا باتیں ہوئی؟ اجلاس میں ڈویژن نظر آئی۔ ایک جو شخصیت ہے وہ بالکل الگ تھے اور باقی جو رہنما تھے وہ بالکل الگ تھے۔ کل ہم نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی، یہ ٹویٹ آپ کے زیر نظر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹویٹ میں ہم نے بتایا تھا کہ جی 3-1 کا جو میچ ہے وہ یہاں پر جاری ہے۔ 3 میں نواز شریف صاحب شامل تھے، مریم بی بی شامل تھے اور اسحاق ڈار صاحب تھے، اور جبکہ ایک جانب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب۔ بالآخر جو بیانیہ اپنانے کی اور جو پاکستان واپسی پر نواز شریف جس طرح سے کمپین چلائیں گے اس پر مشاورت تھی اور جیت ہوئی۔ 3 جو ممبر تھے، کیونکہ جمہوریت ہے، آپ کو پتہ ہے باقی کی جمہوریت ہو نہ ہو لیکن ان معاملات میں تو بالکل ڈیفینیٹلی ہوتی ہے۔ تو میاں صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ اگریسو ہو کر آئیں گے۔ 2017 میں مجھے کیوں نکالا جو شروع ہوا تھا اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 اس کا جو اس کی دوسری قسط ہے، جیسے وہ پاکستان قدم رکھیں گے وہیں سے اس کا آغاز ہوگا۔ اس مجھے کیوں نکالا پارٹ 2 مووی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ تو اس پر جو ڈیبیٹ ہوئی، جو اندرونی ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں، جو پوری بات چیت ہوئی اس پر، تو میاں صاحب اس چیز پر باضد رہے کہ جو احتساب ہے اس کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکے۔ اب احتساب کس کس کا کرنا ہے؟ اس میں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ شامل ہیں، اس میں سابق ڈی جی آئی جنرل فیض شامل ہیں، 2 سابق چیف جسٹس جن میں ثاقب نثار صاحب اور کھوسہ صاحب شامل ہیں، ان کا احتساب کرنا ہے اور اس کے بعد بااختیار وزیر اعظم بننا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کی، ہم نے جس طرح پہلے بھی آپ کو بتایا، یہ ان کی خواہش تھی۔ دوسری جانب جو دوسرا موقف تھا وہ شہباز شریف صاحب کا تھا، جی ذرا مہربانی کر لیں، ذرا 1 پیج چل رہا ہے، بڑے 16 ماہ بڑے سکون سے گزرے ہیں، دیکھیں انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا، ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا، مزے سے ہم نے 16 ماہ انجوائے کیا، ہنی مون پیریڈ تھا، تو اب چلیں آگے ذرا جو 5 سالہ دور ہے اس کو بھی ایسے ہی گزارتے ہیں، ذرا ہاتھ ہولا رکھیں میاں صاحب۔ لیکن میاں صاحب اس پہ باضد رہے نہیں، کیونکہ میاں صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں اب جو ایک بیانیہ اور جو ایک لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں وہ کس طرح کے چیزوں کو کہہ لیں کہ اٹریکٹ کرتی ہیں ان کو، لوگوں کو، لوگ کس طرح کا بیانیہ، کس طرح کا نعرہ جو ہے وہ سننا پسند کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر بن چکا ہے، ذرا اگریسو ہو کے اگر آپ آئیں گے نا، شاہد افریدی بنیں گے، چھکے چوکے لگائیں گے، یا شعیب اختر بنیں گے، یارکر ماریں گے، تو تب یہ عوام آپ سے خوش ہوتی ہے۔ تو میاں صاحب نے بھی یہی فیصلہ کیا، جی اگریسو ہو کے آئیں گے، 2017 سے معاملہ شروع کریں گے، پوچھیں گے، بتائیں جی کس طرح ہماری گورنمنٹ بڑے اچھے سے چل رہی تھی، اکانومی بہت اچھا ہو رہی تھی، ہم ایشین ٹائیگر بن رہے تھے، جس طرح انہوں نے کہا G20 کا اجلاس اس سال پاکستان میں ہوتا اگر میاں صاحب کو نہ نکالا جاتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 70 سالوں کی پاکستان میں جو ایک پولیٹیکل گند مچا رہا ہے، جس طرح سے پولیٹیکل گورنمنٹس کو ڈی سٹیبلائز کیا جاتا رہا، بغایا جاتا رہا، ایگزائل، کیسز، احتساب، کیا کچھ ہوتا رہا ہے، تو اس پر بھی میاں صاحب نے بات کی اور کہا کہ جی اس کو اب ختم ہونا چاہیے، اور اس بار جب میں جاؤں گا تو ان سارے معاملات پر میں بات کروں گا، کڑا احتساب ہوگا، اکانومی کے اوپر بات کروں گا۔ اکانومی ایک بڑا مسئلہ ہے، جو لیڈرشپ وہاں موجود تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چلے جی آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بالکل تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے، ان کی کسی نے نہیں سنی۔ جو ان کے ساتھ کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ان سے منہ پھیر کر بیٹھے ہوئے تھے، میاں صاحب بولے اور چپ ہو گئے۔ بڑے میاں صاحب سے ساری باتیں ہوئیں، بڑے میاں صاحب نے کہا جی 7 روز کے اندر اندر آپ بتائیں، جو CEC کے ممبران ہیں وہ ریٹن تحریری طور پر لکھ کے دیں کہ کیا بیانیہ ہونا چاہیے اور ہم اپنی جو اکانومی ہے اس کو کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں۔ کہ جب پاکستان میاں صاحب آئیں تو اکانومی ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ بڑے برے حال میں ہیں، پیٹرولیم پرائس آپ کے سامنے، ڈالر کی اونچی اڑان، اور اس کے بعد باقی جو ساری چیزیں آپ کے سامنے، لوگ انفلیشن سے، بجلی کے بلوں سے بڑے تنگ ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ جی ریلیف پلان بھی دیں، تاکہ جب پاکستان اتروں تو میں لوگوں سے بات کروں، ان کو بتاؤں کہ آئندہ 5 سال اگر ہمیں ملتے ہیں تو ہمارا جو پلان ہے وہ کیا ہوگا، تحریری طور پہ جو ہے
میاں صاحب نے کہا جی مجھے ساری باتیں دی جائیں. اس کے بعد ٹاسک بھی دے دیے میاں صاحب نے کہ میرے آنے سے پہلے کارکنان کو موبلائز کریں جب میں پاکستان پہنچوں. جس طرح کچھ دن پہلے ہم خبریں سن رہے تھے کہ جی میاں صاحب چاہتے ہیں لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کریں, ذرا آئیں چپ کر کے چلے جائیں وہاں پر مینار پاکستان, بڑا جلسہ کریں, گھر چلے جائیں, سڑکیں بلاک نہ ہوں, گرمی بہت ہے اور پیٹرول کی قیمتیں پہلے زیادہ ہیں, ٹریفک جیم ہوگی, لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اس پر جو تنقید ہوئی اس کے بعد ابھی پلان کیا گیا ہے کہ 7 جلسے کیے جائیں گے نواز شریف کے پاکستان آنے سے پہلے. نواز شریف پاکستان پہنچیں گے, اس سے پہلے لاہور اور گرد و نواح میں, گجرانوالہ جو بڑے شہر اس ریجن میں ہے اپر پنجاب میں, 7 جلسے ہوں گے. مریم بی بی وہاں پہ ہوں گی, حمزہ شہباز وہاں پہ ہوں گے اور شہباز شریف خود وہاں پر موجود ہوں گے. جلسوں کو آرگنائز کیا جائے گا, کارکنان کو موبلائز کیا جائے گا تاکہ جب میاں صاحب آئیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو لینے کے لیے پہنچے ہوں. اب دوبارہ سے اس کے اندر نظر یہ آ رہا ہے کہ میاں صاحب کو 3 بار گورنمنٹ ملی ہے, تینوں بار وہ فوج کے ساتھ جو ان کے معاملات اچھے نہیں چلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, جس طرح سے ایک ان کا مائنڈ سیٹ رہا ہے اور جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ ان کو ٹریٹ کرتی رہی ہے, یہ ایک لمبی بحث ہے. تو اس بار بھی لگ یہ رہا ہے کہ جب نواز شریف پاکستان آئیں گے دوبارہ وہ سینگ پھنسائیں گے چوتھی بار بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ایسا بالکل نہیں ہے کہ چلیں ذرا ہاتھ تھولا رکھ لیں, تقریباً 4-5 سال ایگزائل میں گزار لیے ہیں, ذرا واپس آئیں, چلیں وہاں ٹھنڈی ہوائیں لی تھی, ذرا ٹھنڈے ہو گئے ہوں گے, لندن کا موسم بڑا سرد ہوتا ہے. تو لیکن ان کے اندر جو گرمی ہے, جو پولیٹیکل گرمی کہہ لیں, جو ایک اگریشن ہے میاں صاحب کے اندر, اور جو وہ سیولین سپرمیسی کے حوالے سے جو ان کی سٹینس ہے اس پر بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں میں بھی, بلکہ ہر شخص ان سے اتفاق کرتا ہوگا جو ایک جمہوری سوچ رکھتا ہے. تو وہ ابھی بھی اپنے اس موقف کے اوپر کم از کم وہ قائم اور دائم کھڑے ہوئے ہیں. اب آج کے ولاگ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ایک سابق وزیر اعظم جو جیل میں موجود ہیں, عمران خان صاحب, باہر آنے کے لیے ان کی کوششیں بڑی تیزی سے جاری ہیں. ان کی پارٹی لیڈرشپ جو ہے میل ملاقاتیں کر رہی ہے, یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں, حالات سازگار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ملک کے وسیع تر مفاد میں عام فیصلے جو ہے وہ کرنے کی جانب راستہ نکالا جا رہا ہے. تو آج ایک اسپیکولیشن تھی, رومر تھی, پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی, ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا پر یہ ساری خبریں جو ہیں وہ چل رہی تھی. ہم بھی اس کو بڑا کوشش کی کہ اس خبر کو نکالیں, اس میں کتنی حقائق ہے, کتنی سچائی ہے. وہ خبر یہ تھی کہ عمران خان نے آرمی چیف سے اور قوم سے 9 مئی واقعات پر معافی مانگ لی ہے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جی. ایک لیٹر کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کی جانب سے جیل سے لکھا گیا ہے جس میں 9 مئی واقعات کی نہ صرف مذمت کی گئی ہے, قوم سے معافی مانگی گئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ موجودہ آرمی چیف جو ہیں ان سے اپولوجائز کیا گیا ہے, اور ساتھ میں جو لاہور میں 7-8 سالہ بچہ عمار آباد, جو آباد فاروق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے, ان کا جو صاحبزادہ جس کی رحلت ہوئی تھی چند روز پہلے, اس کی وفات پر بھی تعزیت کا بھی اظہار کیا عمران خان نے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو معافی ہے وہ مانگی ہے. اب یہ جو خبر پورے دن گردش کرتی رہی, پورا دن جی, ولاگ کرنے سے آخری 5 منٹ پہلے تک, آخری کال بھی میں نے اس کی کھوج میں ہی کی ہے جی, کوئی پتہ چل سکے کہ کتنی سچائی ہے اس پہ. ہم نے لاہور میں بھی کچھ کنیکشن جو ہیں وہاں بھی کوشش کی لوگوں سے بات کریں, اسلام آباد میں بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی, اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل سپوکس پرسنز ہیں ان سے بھی بات کی, جو میڈیا کو دیکھتے ہیں, سبقت ورک صاحب, ان سے بھی پوچھا جی بتائیں اس میں کوئی سچائی ہے, تو وہ بھی لا علم ہیں ابھی تک, اور تردید بھی نہیں کی انہوں نے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا ابھی تک میری انفارمیشن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, مطلب کہ پراپر اس کی جو ہے اس کو نگیٹ بھی کوئی نہیں کر رہا, اس کو ایکسیپٹ بھی کوئی نہیں کر رہا. تو اتنی بڑی رومر اس ٹائم مارکیٹ میں زیر گردش ہے. اگر ایسا ہے, اگر تو سابق وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے 9 مئی واقعات پر معافی مانگ لی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی, اور ایک بہت بڑی نیوز ہے کہ ان کا ایک پورے معاملات پہ ایک سٹینس رہا ہے, اور جس کے بعد سے ان کی پوری جو پارٹی ہے ہم نے دیکھا تتر بتر ہو گئی, اور کس طرح سے ایک اشتعال انگیزی تھی پوری ان کی پارٹی رہنما, ان کے اراکین اسمبلی, سابقہ اراکین, ان کے جو کابینہ کے اراکین تھے, سب نے ان کو ڈس آن کیا, 9 مئی واقعات کی مذمت کر دی. آل دو اس ٹائم بھی بہت سی معاملات آئے, پیچ اپ کرنے کی کوشش کی گئی, کہا گیا جو عمران خان صاحب ذرا آپ سائڈ پہ ہو جائیں. شاہ محمود نے ایک بیان بھی دیا کہ پارٹی کا علم اب میرے ہاتھ میں ہے, لیکن اگلے دن انہوں نے کہا نہیں جی علم عمران خان کے ہاتھ میں ہی ہے, میں عمران خان کے پیچھے کھڑا ہوں. تو ایک اس ٹائم ایک رائے تھی کہ شاید کچھ ٹائم کے لیے خان صاحب سائڈ پہ ہو جائیں اور انویسٹیگیشن ہو, جو بھی معاملات ہیں اس کے بعد پارٹی بچ جائے, چیزیں چلتی رہے, لیکن کچھ اس پر آگے کام نہیں ہوا تھا. لیکن ابھی ایک بڑی خبر ہوگی, ابھی اس کی ہم تردید اور تصدیق دونوں ہی کنفرم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم نے بہت کوشش کی کچھ پتہ چل سکے, کنکریٹ معلومات اس پہ مل سکی, وہ ہمیں نہیں ملی. لیکن ایک بڑی خبر ہوگی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو. تھینک یو سو مچ.